تو یہ بات ہے اس زمانے کی جب راجاؤں اور بادشاہوں کا دور دورہ اس زمین کے اوپر تھا۔ دنیا پہ راجا اور بادشاہ پائے جاتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ بہت ہی نیک دل بادشاہ تھا۔ اتنا نیک دل بادشاہ تھا کہ اس کی رعایا بہت اس سے خوش تھی اور اس کے حق میں دعائیں دیا کرتی تھی۔ اسی کے بادشاہت میں ایک گاؤں اس کے محل سے دور دراز مقام کے اوپر تھا۔ وہاں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ کسان بھی بڑا نیک دل تھا اور کسان اپنے بادشاہ کے رحیمی اور اس کی خوش دلی سے بڑا ہی خوش تھا۔ اس کو ہمیشہ دعائیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن کسان کے دل کے اندر یہ آرزو جاگی کہ کیوں نہ ہو کہ آج میں بادشاہ سے ملاقات نہیں کر پایا ہوں، اب میں بادشاہ سے ملاقات کروں۔ ایک مرتبہ بادشاہ سے زندگی میں ملاقات تو ہونی چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا بادشاہ کتنا نیک دل بادشاہ ہے، ہمارے بارے میں ہر وقت سوچا کرتا ہے اور جو بہتر فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہمارے لیے کرتا ہے، اور جو حکم نافذ کرنا ہوتا ہے تو جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے وہ حکم ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، لہٰذا ایسے بادشاہ سے ملاقات کی جائے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر تم ملاقات کرنا چاہتے ہو بادشاہ سے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو کسان نے کہا میں ملاقات کرنے تو جاؤں گا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب اپنے نیک دل بادشاہ سے جب ملاقات کروں تو میں اس کو کچھ تحفہ دوں، کچھ اس کو پیش کروں جا کر کے۔ بیوی نے کہا کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ تو کسان نے کہا یار ہر ایک چیز بادشاہ کے پاس میں ہوگی، وہ تو راجا ہے، بادشاہ ہے، ان کے پاس میں ہر ایک چیز ہوگی، یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا تحفہ بادشاہ کے وہاں لے کر کے جاؤں۔ بیوی نے سوچ بچار کر کے مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ ہمارے گھر کے پاس میں ایک چشمہ بہتا ہے، اس کا اتنا ٹھنڈا پانی، اتنا میٹھا پانی ہے کہ اتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پورے ملک میں کہیں نہیں ہے، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کرو تم یہ پانی لے جا کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دو اور بادشاہ کو یہ تمہارا تحفہ ضرور پسند آئے گا۔ کسان نے بیوی کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے 2 گھڑے پانی بھرے اور اس کو گدھے پر لادا۔ لادنے کے بعد میں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دن سفر میں گزر گئے۔ گزرنے کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، درباریوں نے روکا، بادشاہ سے ملاقات کی اجازت چاہی، آ کر کے بتایا کہ فلاں دور دراز گاؤں سے ایک کسان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی، کسان اندر داخل ہوا۔ جب کسان اندر داخل ہوا، کسان نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، اور تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسا تحفہ نہیں پایا ہوگا اور آپ اس تحفے کو پا کر کے ضرور خوش ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا کیا تمہارا تحفہ ہے؟ کسان نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک نہر ہے جس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی ٹھنڈا ہے، گھر کے پاس سے ہے، تو میں اس کا پانی لے کر کے آیا ہوں، اور وہ پانی مجھے یقین ہے کہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہے، اور اے بادشاہ سلامت آپ کے وہاں بھی نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، وزیروں کو حکم دیا کہ اس پانی کو لایا جائے۔ وزیر حکم دیتے ہیں، خادم اس پانی کو لے کر کے آئے۔ وزیروں نے بادشاہ کے سامنے ڈھکن کو کھولا اور پھر بند کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ڈھکن کو کھولا تو اس پانی سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے سفر میں، پانی بدبودار ہو گیا تھا، پانی خوشبودار تھا، میٹھا تھا، لیکن کئی دن راستے میں گزرنے کے وجہ سے پانی بدبودار ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً گھڑوں کے ڈھکن بند کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ایسا کیجئے، اس پانی کو الگ رکھ دیں۔ ملاقات ہوگی کسان سے بادشاہ کی، تو بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ایسا کیجئے کہ جو یہ پانی لے کر کے آیا ہے اس پانی کو الگ رکھ دیجئے، اور اس کو جو یہ گدھے کے اوپر آیا ہے تو اس گدھے کو سونے اور چاندی سے لاد دیجئے، اتنا سونا چاندی اس کو دیجئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا تھا اس تحفے سے۔ جب وہ کسان اتنا سنتا ہے تو کسان بھی خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کسان کو ہماری جو سلطنت ہے، ہمارا جو محل ہے، اس محل میں سے جو چشمے جاری ہیں کئی طریقے کے، مختلف طریقے کے، ان چشموں سے اس کو گزارنا، جب یہ ہمارے دربار سے جا رہا ہو تو اس کو ان چشموں سے گزارنا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس میں کتنے جو ہے خوبصورت چشمے ہیں اور کتنا ٹھنڈا، کتنا میٹھا پانی ہمارے پاس میں موجود ہے۔ یعنی کہ اس کی بھرے دربار میں بادشاہ نے ذلت نہیں کی، اس کو ڈانٹا نہیں، بدبودار پانی وغیرہ پیش کیا گیا لیکن بادشاہ اس کو ڈانٹتا نہیں ہے۔ وزیر نے کہا مانا اور
جب وہ چلنے لگا تو کسان کو بادشاہ کے چشموں سے لے کر کے وہ گزرتا ہے۔ جب بادشاہ کے چشموں سے لے کر کے کسان کو گزارا گیا تو کسان سوچنے لگا کہ واقعی بادشاہ کے پاس میں بہت اچھے اچھے چشمے ہیں، ان چشموں کے سامنے ہمارا پانی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا پانی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بادشاہ کی رحمدلی کے اوپر خوش ہوتا ہے، بادشاہ کے انعامات کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ اب کسان اپنے گھر کو گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہم کتنے بڑے نمازی ہیں، ہم کتنے بڑے متقی، ہم کتنے بڑے پرہیزگار ہیں، اور اس کا تحفہ ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرماتا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر یہ فخر کرتے ہیں کہ ہاں میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، اس طریقے سے خیال کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے دنیا کے اندر نہ جانے کتنی چیزوں کو پیدا کیا، یعنی کہ ہمارا ذہن بھی وہاں تک نہیں جا سکتا ہے، خیال بھی نہیں جا سکتا، ایک سے ایک خوبصورت چیز بنائی ہے، اور ایک سے ایک چیز خوبصورت ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہم اور آپ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اتنے سارے انعامات سے ہم اور آپ کو نوازا ہے، اور اپنی نمازوں کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرماتا ہے، ہمارے روزوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کو جو بتایا ہے، آپ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا، اور آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ رب العزت کی۔ اپنے خیال کے اندر کبھی بھی یہ بات لے کر کے نہیں آئیں گے کہ ہاں میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو بھی آپ کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، بس یہ امید رکھیں کہ نماز میں نے پڑھ لی، سر میں نے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، اب رب کی مرضی ہے کہ رب کائنات ہماری اس نماز کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ یہ رب کا کرم ہے، ہم نے روزہ رکھا، رب قبول فرمائے یا نہ فرمائے، ہم نے حج کیا، اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، یہ رب کی مرضی ہے۔ تو میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہو، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کرتے رہو۔ امید ہے دوستو جو بھی بتایا آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔